یہ ایک مسلک اہل حدیث کے عالم تھے انڈیا میں، مولانا عبد الرحمن غزنوی. انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا حضرت قبلہ عالم گولڑوی پیر میر علی شاہ صاحب کو، اور انہوں نے 20 سوال لکھ کے بھیجے قادیانی کے حوالے سے پیر میر علی شاہ صاحب کو. آپ نے اس کے جواب دیے. اس میں سے اس نے ایک سوال، یہ بیرا میں اس کا وہ ایک مرید تھا خلیفہ حکیم نور الدین، اس کا وہ تھا، تو اس کو وہ سوال بھیجے بیرے والے حکیم نور الدین کو، جو اس قادیانی کا خاص خلیفہ تھا پہلا، کہ معجزے کی حقیقت کیا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے وہ سوال اور اس کا جواب وہ سارا تشریح سے لکھ دیا تھا. اب تک اس کا جواب ان سے نہیں معلوم. یہ ہے اللہ کا ولی کہ جب وہ قرآن و حدیث کی تشریح کرتا ہے تو علماء جو ہیں وہ انگشت بدنداں ہو جاتے ہیں کہ یار کیا قرآن و حدیث کی تشریح کی ہے. تو اس لیے احباب گرامی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ کرم فرمایا ہم پر کہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت میں اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ مضبوطی عطا فرمائی ہوئی ہے. بھئی کیا خیال ہے، عقیدہ ختم نبوت دلوں میں جان گزی ہے کہ نہیں؟ آپ کی جان ہے نا. ہم اپنی جان سے جا سکتے ہیں لیکن عقیدہ ختم نبوت پر حرف نہیں آ سکتا. یہ ہماری زندگیاں، اور آپ 1953 کی جو 53 ہے اس کی تحریک جب آپ دیکھیں گے تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں پیش کی. آپ کو ایسے ایسے واقعات بھی ملیں گے کہ بارات جا رہی ہے اور وہ ختم نبوت کی تحریک کے لیے وہ سلسلہ چل رہا ہے. ماں اپنے بیٹے سے کہتی، دولے سے، پتر ادھر آ. براتیوں سے کہتی ہے تم واپس جاؤ، میں اس کی شادی قیامت والے دن رسول اللہ کے سامنے کروانا چاہتا ہوں. جا کے اپنی جان قربان کر. ایسے واقعات اس تحریک ختم نبوت میں ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کیے، خود قربان ہوئے لوگ. تو احباب گرامی یہ جذبہ اپنے سینوں میں جو ہے وہ رکھا کریں کہ ختم نبوت کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ جو ہے، یہ جو 1974 میں ان کو دیا ہے نا اقلیت قرار، یہ طلباء سے شروع ہوئی تھی، اسٹوڈنٹوں سے، کہ وہ شمالی علاقہ جات میں جا رہے تھے تو وہاں پر جاتے ہوئے ربوے میں جب رکی نا وہ ٹرین ان کے اسٹیشن پہ، تو اس وقت پھر وہاں ان کا لٹریچر تقسیم ہو رہا تھا. تو وہ طالب علم تھے، جوان خون تھا، ینگ بلڈ، وہ الجھ پڑے ان سے. جب وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ اس قدر ان کا جھگڑا ہوا کہ وہ انتہائی مرنے کی حد تک زخمی ہوئے. تو فیصل آباد اسٹیشن پہ جب پہنچے تو اعلان ہوا یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور پھر سارے مسلمان اکٹھے ہوئے. پھر 1974 میں ان کو اقلیت قرار دیا گیا. بعض سادہ لوگ ایسے آج بھی موجود ہیں جو سمجھتے شاید یہ بھی بیچارے پتہ نہیں کوئی اہل کتاب ہیں یا کوئی مسلمان ہے یا پتہ نہیں یہ بھی صحیح ہیں. ان کا اخلاق وہ جو ہوتی ہیں نا فحشہ عورتیں، دکاندار عورتیں، فحشہ قسم کی، ان کا ایسے ہوتا ہے. لوگوں کو موہ لیتے اپنے اخلاق سے. نوجوانوں بچنے کا دن ہے، یہ ایمان خریدتے ہیں، لڑکیاں پیش کر کے، پیسے دے کے، اور ویزے لگوا کے، نیشنلٹیاں دے کے، بزنس کروا کے، کاروبار کروا کے، کیا کیا کر کے. یونیورسٹیاں بڑی ہوئی ہیں ان کی سازشوں سے، کالج بھرے ہوئے ہیں. آپ کے بچے کالج یونیورسٹی میں جائیں تو ان پر توجہ، کیونکہ یہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. لڑکیوں کے ذریعے سے ڈالیں، وہ نیشنلٹی کسی یورپی ملک کی دے کے ڈالیں، وہ بزنس کر کے ڈالیں، وہ پیسے دے دیں، یہ نہیں گھبراتے، ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. لیکن بندہ مومن ہر چیز کو ٹھکرا سکتا ہے، عقیدہ ختم نبوت پر قائم رہتا ہے. یہ ہمیں اللہ نے اعزاز عطا فرمایا. اس لیے قادیانی کافر ہیں، قادیانی کافر ہی رہیں گے. اور بقول امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے کہا ان کے سامنے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، مجھ سے آپ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، مجھ سے میری نبوت کے دلائل آپ سن سکتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا لوگوں خبردار، اس بندے سے اگر کسی نے یہ بھی کہا نا کہ ہاں بتا تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، تو وہ بندہ کافر ہو جائے.
کیونکہ جب میرے نبی نے کہہ دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر دلیل کیوں مانگی جائے کسی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بندہ مومن، ہم گناہگار ہو سکتے ہیں، ہمارے فرقے بن گئے ہیں، مکاتب الگ الگ ہو سکتے ہیں، کوئی کسی مکتب کا، کوئی کسی مکتب کا، لیکن ختم نبوت پر کسی کا بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارا ایک ہے۔ تو آپ یہ عہد کر لیں، قادیانیوں سے نفرت رکھیں، قادیانیوں سے نفرت رکھیں۔ یہ آپس میں جو ہمارے فرقے ہیں، ٹھیک ہے اپنے اپنے مکتب پہ رہیں، اس کے طریقے پہ چلیں، جو بھی ہے اہل سنت ہیں وہ اپنے علماء سے پوچھ کے اس کے مطابق چلیں وغیرہ وغیرہ، لیکن نفرتیں نہ پالیں یہاں ایک دوسرے کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ قادیانیوں سے نفرت رکھیں، دل میں بیزاری رکھیں، ان سے دور رہیں جتنا ہو سکتا ہے، لیکن عام رہن سہن میں مرزیوں سے، قادیانیوں سے دور رہیں، ان سے سلام نہ لیں، ان سے ہاتھ نہ ملائیں، ان سے دور رہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب ہم ان سے محبت سے ہاتھ ملاتے ہیں تو رسول اللہ کا دل گنبد خضرا میں تڑپتا کہ یہ کس بدبخت سے میرا امتی ہاتھ ملا رہا۔ ان سے دور رہے، کوئی مسئلہ نہیں، اخلاق کے خلاف نہیں ہے، انسانیت کے خلاف نہیں ہے، کسی عیسائی سے، کسی اہل کتاب سے اور کسی سے مل لینا اور اخلاق سے مل لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان سے آپ اخلاقاً بھی نہ ملیں۔ یہ بدبخت ہے، یہ لعنتی ہے، مرتد ہے، کافر ہے، یہ ہمارے دلوں سے کہہ گزرے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی قلبی ذرا سا بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ بندہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے کہ وہ قادیانی کو، مرزائی کو کافر سمجھے اور دل میں نفرت رکھے۔ سمجھے؟ یہ ذہن میں رکھ لیں، اللہ پاک آپ کا، میرے ایمان کا حامی و ناصر ہو۔ یہ ختم نبوت ہی ہماری نجات کا باعث ہے اور عقیدہ توحید ہی ہماری نجات کا باعث ہے۔